اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات پر امام. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. حضرات دستبستہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جناب سجاد علی قاسم علی ابن مرحوم سید نثار حسین کی روح کو اصال ثواب فرمائیں. حضرات ایک گزارش یہ ہے کہ مولانا شرافت حسین کاظمی صاحب جو میرٹھ میں ہوتے ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. ایسے بہت سے لوگ تھے جو شاید گزشتہ برس تک ہمارے ساتھ اس فرش عزا پہ شریک رہے ہوں اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. لہذا تمام مرحومین مرحومات جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ آج تک تھے ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں. عزیزان محترم، سعید الملت ہال شیعہ کالج میں جو سلسلہ پہلی محرم کو شروع کیا گیا تھا آج یہ اس کا 6واں مرحلہ ہے اور میں نے جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں چھوٹی موٹی باتیں عرض کرنے کی کوشش کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو کسی اور کے ساتھ نہ رہنا بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ فقط اسلام عقیدوں کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدتوں کا بھی نام ہے. عقیدت کس سے ہو اور عقیدہ کس پر ہو یہ دونوں باتیں اہم ہیں. ہمارے پاس ماشاء اللہ سبحان اللہ 365 دن ہوتے ہیں سال میں. سیاست کے لیے کافی دن ہوتے ہیں، محرم کے لیے بس یہ دن ہیں. لہٰذا ان ایام میں کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے. غم حسین سلامت کے زندگی کم ہے. کونوا مع الصادقین، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون کہ جن کو میدان مباہلہ میں رسول لے کر آئے، سیدہ علی فاطمہ حسن حسین، یہ ہیں صادقین. یہی وہ خاندان ہے جو منتخب ہے، جو منتجب ہے. رسول کہہ رہے ہیں السلام علیکم. اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ کے دروازے پہ یہ تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ پہچنوایا جا رہا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام. نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں. اور فرمایا آپ نے وَمَعْدَنِ الرِّسَالَةِ، اے رسالت کی کانوں تم پر سلام. سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے. اہل بیت کون ہیں؟ رسالت کی کان. معدن الرسالہ، سونے کی کان سے سونا نکلے گا، کوئنے کی کان سے کوئلہ نکلے گا، رسالت کی کان سے رسالت نکلے گی. اسی لیے ان کے پسینے کے قطرے کبھی آدم بنتے ہیں، کبھی نوح بنتے ہیں، کبھی ابراہیم بنتے ہیں، کبھی اسماعیل بنتے ہیں، کبھی یحییٰ بنتے ہیں، کبھی زکریا بنتے ہیں. 1,23,999 نبوتیں انہی کے پسینوں کے قطروں سے بنتی ہیں. اب جس کے پسینے کے قطرے ایسے ہوں گے، جس کے پسینے کے قطرے ایسے ہوں گے، اس کا خون کس منزلت پہ ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مسلسل کہیں نہ کہیں سے آیا تطہیر کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا لحمہم لحمی،
اب ایک آپ کے سامنے اگر آپ کی توجہات مبذول رہیں تو آپ کے سامنے ایک فقہی مسئلہ بیان کر دوں. دیکھیے، بھائی اور بہن یہ ایک رشتہ ہے. بھائی بہن یہ ایک رشتہ ہے. ایک بھائی بہن وہ ہوتے ہیں کہ جو رضائی بھائی بہن کہلاتی ہیں. دودھ پینے کی وجہ سے یہ متفقہ ہے، یعنی یہ فقط شیعوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، تمام عالم اسلام میں رضائی بھائی بہن مانے جاتے ہیں. جو رضائی بھائی بہن بھی ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان بھی عقد ہونا ممکن نہیں ہے. اب رضائی بھائی بہن کون ہوتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے. یہ کیا ہوا؟ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد. جو رضائی بھائی بہن ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی عقد ہونا، ازدواج ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب رضائی بھائی بہن کون ہوتے ہیں کہ اگر بھائی الگ ہے اور بہن الگ ہے، دو الگ لوگ ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، لیکن اتنا دودھ اگر کوئی پیے کہ اس دودھ پی لینے کی وجہ سے خون اور گوشت، توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا سی بات میری مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس طریقے سے ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ جو بات نہ پہنچ پائے اس کو کچھ نہ کچھ آپ قرینے سے سمجھ لیجئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. خون اور گوشت جب تیار ہو جاتا ہے، یعنی جس کا خون آپ کے خون سے مل جائے بسبب رضاعت، دودھ پینے کی وجہ سے، بھئی یہی تو ہے نا کہ کیونکہ ایک خاتون کا دودھ پیا ہے لہٰذا رضائی بھائی بہن ہو گئے. توجہ فرمائیے گا، رضائی بھائی بہن ہو گئے. اب رضائی بھائی بہن کا کیا مطلب ہے؟ کہ خون اور گوشت ایک ہو گیا. تو چونکہ خون اور گوشت ایک ہو گیا لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ شادی ہو سکے. غور فرمایا، ممکن نہیں ہے کہ شادی ہو سکے. پیغمبر نے اہل بیت کی شناخت کیا بتائیے؟ لحمہم لحمی و دمہم دمی. اہل بیت وہ ہوتے ہیں کہ جن کا گوشت پیغمبر کے گوشت جیسا ہوتا ہے اور جن کا خون پیغمبر کے خون جیسا ہوتا ہے. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ازواج کو اہل بیت کی کیٹیگری سے اس لیے بھی دور رکھا جائے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کیٹیگری میں ازواج کو لا کے کھڑا کر دیا تو آپ کی امی جان پیغمبر کی خواہر ہو جائیں گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی رشتہ ختم کیے دے رہے ہیں مارے حماقت کے، مارے فضیلت بیان کرنے کے. کوئی نہیں ہے. اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، جس کی جو فضیلت ہے ہم کسی کی فضیلت کو گھٹاتے نہیں، اہل بیت کو بڑھانے کی ہماری حیثیت نہیں. ہم کیا ان کی فضیلت بڑھائیں گے جن کی عزت خدا نے بڑھائی ہو. ارے کوئی اونٹ پہ بیٹھ جانے سے اونچا نہیں ہوتا. نہیں، اونٹ پہ بیٹھ جانے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا. اونٹ سمیت زمین پہ گرے گا، اونٹ گرے گا وہ گریں گی. عزت کس چیز میں ہے؟ عزت دیکھیے، اگر خدا نے کوئی چیز واجب کی ہے نا تو کیوں کی ہے؟ کوئی سبب ہوگا. دیکھو اے ازواج رسول، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ غیروں کی بیویوں کے لیے نہیں. غیروں کی بیویاں اور پیغمبر کی بیویاں اور الگ ہے مسئلہ، الگ ہے مسئلہ. دیکھو، لا تبرجنا تبرجن جاہلیت الاولی، یہ جو جہالت کے زمانے میں دستور تھا نا. اب ذرا سا میں زبان کی گرہوں کو کھول کے کہہ دوں، یہ جو مارے پھرا کرتی تھیں، یہ تبرج جاہلیت جو تھا. اب چونکہ آپ پیغمبر کی ازواج ہیں لہٰذا گھر کے باہر قدم نہ رکھیے گا.
حکم ہو رہا ہے، قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ پیاز بکوانے کے لیے گڑھی گئی ہو۔ اب وہ نکلیں تو ایسا ویسا نہیں نکلیں، اونٹ پہ بیٹھ کے نکلیں، ایسے ویسے نہیں نکلیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو گھر کے باہر نہ نکلنا۔ رسول نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ مقام حواب پہ کتے بھونکیں، ایسا نہ ہو کہ مقام حواب پہ تم پر کتے بھونکیں، ان میں سے نہ ہو جانا۔ دیکھیے دو بیویاں ہیں، کل میں نے جناب آسیہ کا ذکر کیا۔ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں، لیکن ہیں کیا؟ مقام و منزلت تو سب کو پتہ ہے نا، کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس زمانے میں نبی ہیں موسیٰ، اور نساء العالمین کون ہے؟ زوجہ فرعون، زوجہ موسیٰ نہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے میں جیسا نبی ہو ویسا ہی بیوی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ نساء العالمین نکلی تو کہاں سے نکلی؟ فرعون کے محل سے نکلی۔ اور بے غیرت کہاں سے نکلا؟ نبی کے گھر سے نکلا۔ گھر سے نبی کے، بھئی نوح کا بیٹا نبی کے گھر ہی میں تو تھا نا، چھوڑ کے گیا۔ بڑے ایگزامپل ملیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے بیٹے بڑے بے تکے ہیں۔ ارے مولوی صاحب کی جانے دیے، انبیاء کی اولادیں ایک سے ایک ملیں گی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھر کے باہر نہ نکلنا۔ اب وہاں ایک فکر یہ دیکھیے، علی کون ہے؟ تلوار اٹھا کے رکھ دی۔ 8 ہجری کے بعد علی نے تلوار نہیں نکالی۔ اب جب حکومت علی کے پاس آئی، ایک اعتراض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ارے بھائی گھر سے باہر نہیں نکلتے، 6 مہینے کے بعد علی گھر سے باہر نکلیں، نبی کے انتقال کے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے 6 مہینے کے بعد علی گھر کے باہر نکلے۔ کہا یا علی آپ تو دکھائی نہیں دیتے۔ کہا بھائی میں تمہاری طرح سڑکوں چوراہوں پہ نہیں بیٹھتا، میں قرآن جمع کر رہا تھا جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی۔ بھائی ایک زمانے میں کبھی ایسی آپ کے شہر میں، اب کیونکہ کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں ان کا بیان کر دینا ضروری ہے، وعلیکم السلام بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں اسی شہر لکھنؤ میں ایک کتاب لکھی جا رہی تھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی شہر میں آپ کی کتاب لکھی جا رہی تھی۔ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ارے صاحب وہ تو دکھائی نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کتابوں میں محصور کر لیا، باہر ہی نہیں آتے۔ اب جو کتاب پہنچی، اب جو کتاب منظر عام پہ آئی اور نجف پہنچی، تو نجف کے بڑے بڑے مراجع نے کہا ولایت علی پر اس سے پہلے نہ کوئی ایسی لکھی گئی نہ ایسی لکھی جائے گی۔ یہ اسی شہر میں ہوا ہے۔ تو ہم کو یہ نہ بتائیے کہ کون کتنا باہر نکلتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ باہر نکلے تو ابقات لکھ دے۔ اگر بڑی بڑی کتابیں علماء لکھیں گے، علماء کا کام کچھ اور ہوتا ہے۔ علی گھر کے اندر 6 مہینے، بھائی جن کو گھر کے اندر رہنا چاہیے وہ گھر کے باہر، وہ بھی اونٹ پہ بیٹھ کے۔ جن کو قرآن کہہ رہے تو قرآن نہیں یاد آیا، کچھ نہیں یاد آیا۔ آج ہم سے ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ کتنا جذباتی ہو جاتے ہیں، اجی قرآن میں دکھائیے۔ یہی ہوتا ہے نا بات بات پہ۔ جن کے لیے قرآن کہہ رہا تھا کہ گھروں میں رہو، گھر کے باہر نہ نکلو، باہر نکل آئیں۔ حدیث رسول موجود تھی، نہ قرآن یاد آیا نہ حدیث یاد آئی۔ اب ذہن میں ہے فتنہ، کیونکہ علی کے پاس حکومت آ گئی، لہٰذا بڑی مشکل سے برداشت ہو رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، حج کا بہانہ کر کے کچھ لوگ گئے تھے، ایسے ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا، 1000 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے۔ اب پتہ چلا حج ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ذہن میں فتنہ۔ اب بات کیا ہوئی؟ دیکھیے اصحاب کرام کی توہین کون کرتا ہے؟ عثمان بن حنیف امیر المومنین کے گورنر تھے بصرے میں، سب سے پہلے توہین کی ہے کس کی؟ صحابی کی۔
ہمیں اصحاب کرام کا احترام سمجھانے بیٹھے ہیں، جا کے دیکھیے اپنے بزرگوں کے اعمال کیا تھے۔ جناب عثمان بن حنیف کی داڑھی مونچھیں بھویں مون ڈالی، امیر المومنین کے گورنر تھے اور بزرگ صحابی رسول ہیں، داڑھی مونچھیں بھویں سب مون ڈالی۔ کن لوگوں نے؟ جن کی اولادیں آج لیکچر دیتے نہیں تھکتی کہ صحابہ کرام کا احترام کیجیے، اور ان کو گورنر مدینے سے نکال دیا، بیت المال لوٹ لیا۔ کتنے تو اسی میں غنی بن گئے لوٹ لوٹ کے۔ علی جب لشکر لے کے وہاں پہنچے ہیں، دیکھیے امیر المومنین کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ تھی کہ علی کا بڑھاپا ہے، وہ جوانی تھی، وہ جب 8 ہجری تھی تو جوانی تھی، اب علی ضعیف ہو گئے۔ اب کہوں عام زبان میں کہوں کہ بھئی شیر اگر بوڑھا بھی ہو جائے، بھئی لوگ کہتے ہیں نا گیدڑ چاہے جتنا جوان وہ گیدڑ ہے، اور شیر چاہے جتنا بوڑھا ہو وہ شیر ہے، بھئی نام ہے نا شیر۔ اب وہاں سارے جمع ہو گئے، قیادت یہ فرما رہی ہیں، کون؟ جنگ کی قیادت، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے گھر میں رہو۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، روایت نہیں کہہ رہی ہے، گھر میں رہو۔ اب علی سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے، اور امیر المومنین نہیں چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہو، مگر جنگ ہونا طے ہے۔ کسی کو جب بھیجا ہے نا کہ جاؤ، بھئی علی وہ ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ پہنچے ہیں نا، یہی موسیٰ جو ان کے بارے میں کل عرض کر رہا تھا کہ جب پہاڑ پہ پہنچے تو قدرت نے پوچھا کہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تھا ایک معمولی سا عصا، کچھ اور نہیں تھا، عصا تھا۔ کہا تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہے عصائی اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اے پروردگار، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے تکیہ کرتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اس سے بہت سے کام کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا، دیکھیے ہاتھ میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے، عصا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حکم ہوا، قدرت نے کہا القیہا یا موسیٰ۔ جیسے ہی عصا کو زمین پہ پھینکا، ایک مرتبہ وہ اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ جیسے ہی سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ ریاکشن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ ڈرے کیوں؟ تھا ہاتھ میں مگر معلوم نہیں تھا کہ کیا کر سکتا ہے۔ بس موسیٰ میں اور علی میں یہی فرق ہے، ان کے ہاتھ میں عصا نہ تھا، عصا تھا اور جانتے نہ تھے کہ کیا کر سکتا ہے۔ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، جانتے ہیں نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ نسلیں دیکھ کے چلے گی۔ امی جان پہ تو کتے بھی بھونک رہے ہیں کہ واپس جانے کا ارادہ کیا، کتے پیغمبر نے فرمایا تھا۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی کتوں کو برا سمجھتا ہو، نہیں، اب دیکھیے کتوں کا بھی ذرا سا رول سمجھ لیجئے، بہت ضروری ہے۔ جمل کا میدان ہے، دو لوگ علی سے آئے، علی کے خیمے میں لڑتے ہوئے آپس میں، اور کچھ بے ادبی کی ہے، علی کے سامنے کچھ بے ادبی کی ہے، ذرا سا زبان نے تجاوز کیا اور امیر المومنین نے فرمایا احسا یا کلب، ایک کتے دور ہو جا۔ بیدار ہو کے سنیے گا، ادھر زبان سے کہا ایک کتے، وہ کتا بن گیا۔ اب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کتا بن گیا۔ بھائی غور کیجئے گا، جمل کا میدان ہے، علی کا خیمہ ہے، اصحاب بیٹھے ہیں، مالک اشتر بھی ہیں، عمار یاسر بھی ہیں، سب دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اب وہ کتا بن گیا علی کے سامنے، صرف زبان سے کہا
احسا یا کلب، ایک کتے دور ہو جا. وہ کتا بن کے بیٹھا ہے. اس کے بعد مسکین سی صورت بنائی، علی کے سامنے گڑ گڑانے لگا. علی نے ٹھوکر ماری زمین پر. فَإِذَا هُوَ بَشَرًا سَوِيًّا، جیسے ہی زمین پہ ٹھوکر ماری، کچھ کہا، زمین پہ ٹھوکر ماری، وہ واپس انسان بن گیا. اب جو اصحاب بیٹھے تھے حیران ہو گئے. کہا یا علی اتجاہز الناس للقتال ولک مثل هذه القدرہ، اے علی لوگوں کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، لوگوں کو جنگ کے لیے بار بار بلا رہے ہیں، آپ کو خدا نے ایسی قدرت دی ہے. ارے غور کیجئے گا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی اصحاب کہہ کیا رہے ہیں؟ یا علی ایک ایک کو بلا کیوں رہے ہیں؟ جب ایسی قدرت عطا کی ہے اس کو کتا بنا دیجئے. بھائی مفہوم یہی ہے، اتجاہز الناس للقتال ولک مثل هذه القدرہ. بھائی میں نے کسی کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا، لوگوں نے کہا قبلہ جب آپ کے گھر میں اتنے لوگ مجلس پڑھنے والے ہیں تو ان کو بلایا کیوں ہے؟ وَلَكَ مِثْلَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ، آپ کے پاس جب ایسی قدرت ہے. ارے ایک کتے کو کسی علی کے چاہنے والے نے وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا وہ کہ تو دور ہو جا. وہ کتا آ گیا، وہ کتا آ گیا. علی کے سے آ کے شکایت کی، یا علی اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے میں کتا ہوں. میں کتا ہوں، میں جو ہوں مجھے وہ کہیں، مجھے وہ نہ کہیں. یا علی ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے میں کتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے یا علی اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے میں کتا ہوں. بھئی کتوں کا رول ہمیشہ برا نہیں رہا ہے. یہ جو بھونک رہے ہیں نا امی جان پر، کتے کی تو خاص صفت ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کتا نجس ضرور ہے لیکن قبلہ موجود ہیں. اگر میں غلط کہوں گا میری اصلاح کر دیں گے. تجارت کے لیے اور حفاظت کے نقطۂ نظر سے بیع و شراء کتوں کی جائز ہے. ہر کتا برا نہیں ہوتا. کچھ ایسا بھی، ایک ایسا بھی کتا تھا جس نے اصحاب کہف کی حفاظت کی تھی. خدا نے قرآن میں ذکر کر دیا، خدا نے قرآن میں ذکر کر دیا. قرآن میں ارے کتا بھی اگر اللہ والوں کی مدد کرے تو قرآن میں ذکر ہوتا ہے، اور انسان بھی چھوڑ کے بھاگ جائے اس کا نام نہیں آتا. بھائی کتے ناراض ہو گئے، کتے خفا ہو گئے. کہا یا علی یہ منع کر دیجئے. دیکھیں اب یہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ بار بار کتا کہہ رہے ہیں. بھائی قرآن میں نہ آیا ہوتا ذکر تو میں نہ کہتا. بھائی دیکھیے الفاظ کو چنا ہے نا، الفاظ کو چن لیا ہے نا. لوگ بولتے تھے جو لفظ، وہی جب قرآن میں آ گیا تو اب وہ لفظ تو کسی کا پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہوتا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مثلا اگر قرآن نے کوئی قول کسی کا ذکر کر دیا، کافر کا کوئی جملہ تھا اور وہ قرآن میں آ گیا تو اب باوضو لا یمسہ الا المطہرون، جملہ کسی اور کا ہے، آیا قرآن میں ہے، اب آپ اس کو بغیر وضو کا چھو بھی نہیں سکتے. سمجھ میں آیا کیا ہو رہا ہے؟ اگر الفاظ کو خدا منتخب کر لے، الفاظ کو خدا منتخب کر لے
تو اب وہ ہو گئے معتبر. اگر الفاظ منتخب ہو جائیں تو معتبر ہو جائیں, اگر افراد منتخب ہو جائیں تو ہم جیسے کیسے رہیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں. اس نے کہا یا علی ان کو کہیے کہ سب کچھ کہیں, میں جو ہوں وہ کہیں, بھائی اللہ نے جو بنایا ہے وہ کہیں. دیکھیے اس نے کیا کہا, یا علی میں کتا ضرور ہوں, میں کتا ضرور ہوں مگر میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. یعنی اس بات پہ کتے بھی برا مان رہے ہیں کہ ہم کو علی کا دشمن کہا جائے. اب جب کتے برا مان رہے ہیں اور کوئی صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ میں علی کا دشمن ہوں, تو اب سمجھ لیجئے وہ کیا ہیں. اب کیا اس کے اوپر بھی کوئی بڑی سی دلیل لائی جائے کہ وہ کیا ہیں؟ میں سب کچھ ہوں, مجھے وہ نہ کہا جائے. اب ایک رول ہے, شکایت کر رہا ہے. اب علی کیا کر رہے ہیں, فَإِذَا هُوَ بَشَرًا سَوِيًّا, کہا دیکھو اللہ نے قدرت دی ہے, میں مردوں کو جلا سکتا ہوں. بھائی علی ہے نا, میں مردوں کو جلا سکتا ہوں. انا الصلاۃ, میں نماز ہوں. انا الدین, میں دین ہوں. علی کیا ہیں, یہ یا نبی جانے یا خدا جانے. کہا قدرت دی ہے لیکن یہ نہیں کروں گا میں. اب علی یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں, یہ روایت کا جملہ نہیں ہے. بھائی مالک اشتر نے علی کے چاہنے والوں نے کہا کہ یا علی اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو کتا بنا دیجئے. اب کہہ دوں کتا تو بنا دیں مگر علی ہیں امام, کتا بھی تو شکایت نہ کرے کہ ہم کو کیا بنا دیا. کتا بھی نہ شکایت کرے. علی کے پاس وہ قوت ہے وہ تب, لیکن اس کے باوجود علی میدان جمل میں جب آئے نا تو علی حملہ نہیں کریں گے, نہیں چاہ رہے ہیں جنگ. جنگ علی پہ مسلط کی جا رہی ہے. سنیے گا جانے میں, جنگ علی پر مسلط کی جا رہی ہے. ایک شخص کو بھیجا قرآن ہاتھ میں لے کر, دیکھیں نہ احترام صحابہ نہ احترام قرآن. اتنے تیر چلے اس کے اوپر, اتنے تیر مارے ہیں اس کے اوپر کہ قرآن پارا پارا ہو کے جمل کے میدان میں بکھر گئے. یہ عالم ہے قرآن کا. پارا پارا ہو کے جمل کے میدان میں قرآن بکھر گیا. اس کی لاش لوگ لے کر آئے اور بکھرا ہوا قرآن لے کر آئے. کہا یا علی دیکھیے یہ سلوک ہو رہا ہے. اور لشکر کی قیادت کس کے پاس ہے؟ بھائی جنگ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ جو قتال ہے نا یہ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو آئی ہیں نا محترمہ, ان کے ابا جان 9 آیتیں سورہ برات کی لے کے گئے. 9 سورہ برات نہیں, سورہ برات جس میں اظہار برات تھی, اور حکم ہو رہا تھا کہ کافروں سے کہہ دو آج کے بعد مکے میں خانہ کعبہ کے گرد نہ پھریں. یہ 9 آیتوں کی تبلیغ کرنا تھی. اب کسی کو بھیجنا تھا, رسول نے ان کو بھیج دیا. اب یہ خوش ہو گئے, ابا جان بہت خوش ہو گئے کہ سورہ برات کی تبلیغ ہم فرمائیں گے. تھوڑی دور پہنچے تھے کہ ادھر سے جبرائیل نازل ہوئے. جبرائیل آ گئے. بھائی جبرائیل کی بھی ٹائمنگ بہت زبردست ہے. وہاں کوئی خطائی کا امکان ہی نہیں ہے. اچھا خود سے آئے نہیں, خود سے آئے نہیں, پہلے آئے تھے برات کی آیتیں لے کر, پھر چلے گئے, پھر جب یہ جانے لگے پھر آ گئے. اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے یا آپ جائیں. اگلا جملہ بڑا زبردست ہے. کبھی کبھی مجھے خیال آیا کہ بیٹی
باپ سے زیادہ بہادر نکلی. صاحبزادی جو تھیں وہ ابا جان سے زیادہ بہادر نکلی. اتنی دیر تک تو ابا جان کبھی میدان میں رکے ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنی دیر تک تو ابا جان، ارے کچھ ہوتا رہا، دیکھیں سب کچھ ہوتا رہا، ادھر ادھر سب مارے جا رہے ہیں. اب وہ محمل سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں، وہ بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے. ابا جان کی میں اتنی طاقت نہیں تھی. اس میں ادھر تو مرحب آیا، ٹھیک آئی مرحب کو، اب وہ وہاں 9 آیتیں لے کے پہلی مرتبہ ان کو بھی یہ اعزاز ملا. جلدی جلدی جا رہے ہیں، تیز تیز چلے جا رہے ہیں. ادھر جبرائیل آئے، کہا یا علی جاؤ اور ان سے برات کی آیتیں واپس لو اور ان سے کہو کہ آپ واپس آ جائیے، یہ سب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا گئے تھے تو بڑے خوش ہو کے گئے تھے کہ میں جاتا ہوں اور جا کے آتا ہوں. جیسے باتیں ہوتی ہیں کہ میں جاؤں گا اور آؤں گا، تو بڑا منہ اٹھا کے گئے تھے. جب واپس آئے تو چہرے پہ عجیب سی مایوسی. کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے یہ شرف عطا کیا، پہلی مرتبہ. دیکھیے پہلی مرتبہ زندگی میں عزت ملنے والی تھی، پہلی مرتبہ، وہ بھی نہیں مل پائی. مجھ میں بڑا جذبہ تھا مجلس پڑھنے کا، پوسٹر چھپ گئے مولانا آئیں گے. جب میں پہنچا تو دیکھا کوئی اور مجلس پڑھ چکا. اب دل سے سوچئے وہاں تو میں کہہ دوں گا ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے آپ کو، مگر میرے دل میں اس وقت ایسے ایسے الفاظ اجاگر ہو رہے ہوں گے کہ جس کا بیان کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جب گئے تو ماشاءاللہ سے بڑی تیزی اونٹ پہ بیٹھ کر، اونٹی پہ بیٹھ کے گئے تھے. علی آئے، کہا واپس بلایا ہے جائیے. اچھا علی سے گواہ نہیں مانگ رہے، یہ نہیں کہا علی آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. کتنا اچھا. دیکھیں نبی زندہ ہے نا، نبی کی زندگی میں ایسی باتیں تو ہو نہیں سکتی ہیں کہ کوئی سیدہ سے گواہ مانگے، علی سے گواہ مانگے. ہر گواہ مانگنے والا بھی عقل مند نہیں ہوتا. شام میں علی کا ایک شیعہ پہنچا، وہاں تو پرانے چور رہتے تھے. اس کی اونٹنی چرا لی، علی کے شیعہ کی اونٹنی چرا لی، اور اس کے بعد لے جا کے بیچ دی اونٹنی. اس نے کہا صاحب میں جس اونٹنی سے آیا تھا میری اونٹنی آپ کے لوگوں نے چرا لی ہے. اب وہ اونٹنی بھی آ گئی، کہنے نہیں یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. وہ سمجھے اونٹ ہے، کہنے تمہارا نہیں ہے، ہم نے تو فلاں سے خریدا ہے. کہا کتنے کا خریدا؟ کہا 2000 درہم میں. کہا کہاں کا اونٹ ہے؟ کہا یمن کا اونٹ ہے. کہا رے جاہل، یہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے. ہر گواہ مانگنے والا عقل مند نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ رہے یا علی گواہ تو لائیے. فوراً جھکا کے سر چلے آئے، کہنے لگے یا علی، اے اللہ کے رسول پہلی بار عزت ملنے والی تھی، آپ نے ہم سے وہ بھی شرف چھین لیا. کہا بھائی ہم نے نہیں چھینا ہے، یہ جو شرف تمہیں ملنے والا تھا نا یہ ہم نے نہیں چھینا ہے، خدا نے چھینا ہے. وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے کہا یار یہ اللہ کے رسول سورہ برات کی تبلیغ یا آپ کریں اما انتا اور رجل منک، یا آپ کریں یا وہ کرے کہ جو مرد ہو. یا آپ کریں گے تبلیغ یا وہ کریں گے جو مرد ہو. اچھا کافروں کے درمیان جا کر مشرکوں کے گڑھ میں
سنیے گا، مشرکوں اور کافروں کے گھر میں مکے میں جا کر، بھائی ادب و احترام سے کہوں، کوئی سابق کافر نجیب الطرفین کافر، ماں باپ ننیال ددیال قوم قبیلہ صفتیں کافر، سب کچھ کافر، وہ جائیں اور جا کے کہیں آج کے بعد یہاں کافر قدم نہ رکھے. ارے پلٹ کے اس نے کہہ دیا، ارے حضور والا کل ہمارے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے تھے، آج بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہو. جس گھر میں پیدا ہوئے ہو، کافروں کا دل نہیں ہوتا کیا؟ ان کی دل آزاری نہیں ہوتی کیا؟ بھئی یہ آئیں گے تبلیغ کرنے سورہ برات کی، کہ یا آپ جائیں یا اس کو بھیجیں کہ جو مرد ہو. علی گئے، آج کے بعد کافر یہاں قدم نہ رکھے. اب ایک شخص کی جرت نہیں ہے، ایک نہ بولا یا علی آج جو یہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کافر یہاں قدم نہ رکھے، معاذ اللہ. دیکھیے بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ یا علی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کافر یہاں قدم نہ رکھے، معاذ اللہ آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے پردادا، ہوتا ہے نا. میں کسی سے بڑی بڑی باتیں شروع کر دوں، ہو سکتا ہے آدمی پلٹ کے کہہ دے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ خود ایسے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج کے بعد کوئی کافر کوئی مشرک یہاں قدم نہ رکھے. کہاں؟ کعبے میں. کوئی اور کہتا مشرکین مکہ حملہ آور ہو جاتے. کعبے میں آنا ہے، کوئی اور نہ بولے، مولود کعبہ بولے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ. یہی تو علی کا جنم صد ادھکار ہے. جنم صد ادھکار ہوتا ہے نا، برتھ رائٹ. کوئی اور نہیں بول سکتا. علی آئے ہیں کعبے میں، کسی اور کے صاحبزادے نہیں آئے. یہ ہے کعبہ اور علی ہیں مولود کعبہ. سجدے میں سر رکھا تھا، اسنام گر پڑے. یہ سجدے کی دھمک ہے، سارے اسنام گر پڑے. ابرہہ کعبے کو گرانے آیا ہے. یہی ہو رہا تھا نا، کعبے کو بڑے بڑے ہاتھی لے کر آ گیا. وہاں چھوٹا سا پرندہ گیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کعبے کو سلامت رکھنا ہے. گھر ہے نا اللہ کا، گھر نہیں تھا مکان. بھئی اللہ کون سا گھر میں رہتا ہے؟ اللہ گھر ور میں نہیں رہتا. اللہ گھر میں نہیں رہتا ہے. جو گھر میں رہے وہ اللہ نہیں ہے. بھئی معاذ اللہ کچھ لوگ تو اتنے زیادہ معاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ہر شب جمعہ، اب یہ عقائد ہیں، عقائد یہی ہوتا ہے جب اہل بیت سے ہٹ جائے انسان. معاذ اللہ گدھے پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ کسی کی زیارت کو آتا ہے. یہی ہوتا ہے. دیکھیے اہل بیت بتائیں گے کہ خدا کون ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا. اسی لیے بھئی ہم کہتے ہیں مولا، ہم یہی تو کہتے ہیں نا مولا. کوئی کہتا تھا لولا. بھئی ہم مولا مانتے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ ایسی مصیبت نہ دے، ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ جس کو حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. علی سے بہتر کوئی اور نہیں بتائے گا. ہر ایک دروازے پہ آ رہا ہے. علی کا دروازہ ہے. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو. اب پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ کہنے لگے ایک صاحب کہ یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ کتنے بال ہیں. یعنی آپ غور کر رہے ہیں، صادق کی تکذیب کرنا چاہتے ہیں.
جس کو اللہ نے سچا بنایا ہے اس کو جھوٹا بنانا چاہتے ہیں. یہی تو چاہتے ہیں نا. یعنی بال کون گنے گا بھائی؟ دیکھیے میں نے کل ایک بات کہی تھی کہیں مجلس میں کہ کتے تو بیچارے اسی میں شہید ہو گئے کہ علی کا مذاق اڑائیں, اسی میں چلے گئے, انتقال پرملال ہو گیا پتہ ہی نہیں. کہا دیکھو میں تمہیں وہ بتاتا ہوں, سر کے بال جانے دو, سر کے بال جانے دو, ایک دن تم بھی ختم ہو جاؤ گے, سر کے بال بھی ختم ہو جائیں گے. میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جس کو تو جھٹلا نہیں سکتا. بھری مسجد میں اور بیٹھ پوچھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص. کا سر کے بال جانے دو, علی تم کو وہ بتاتا ہے کہ جس کو تو جھٹلا نہیں سکتا. کہا یا علی کیا؟ کہا تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پل رہا. یہ جو نگاہیں ہیں نا, جو میں نے عرض کیا نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہے ذوالفقار. کہنے لگے تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پل رہا ہے. سعد بن ابی وقاص سے کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے علی. کہ مجھ سے پوچھو میں تم کو بتاؤں گا. یہ جو امامت کا علم ہوتا ہے, 2 ٹکے کا 2 رکعت کا مسجد کا ملا اور امام زماں اور, یہ یاد رکھیے گا, امام زماں اور. ابراہیم نے خواب بھی دیکھا ہے نا, خواب بھی حقیقت ہے. جیسے ابراہیم نے خواب دیکھا تھا, علی اکبر نے خواب دیکھا. خواب غور کر رہے ہیں آپ؟ علی اکبر نے خواب دیکھا. علی اکبر نے نبی کے نواسے کا بیٹا مقام قادسیہ پہ خواب دیکھا. آئے کہا بابا میں نے خواب دیکھا, ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیے. کہا علی اکبر کیا دیکھا ہے؟ کہا علی اکبر, کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک دشت بیابان میں تنہا کھڑے. علی اکبر کہہ رہے ہیں حسین سے, بابا ایک دشت بیابان میں نے دیکھا کہ آپ تنہا کھڑے ہیں اور چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے. یہ بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں. بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا. بابا میں نے دیکھا آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. میں پھر عرض کروں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم کے غم میں اس طرح رو, شرم نہ کیا کرو, کسی کا چہرہ دیکھ کے نہ رو, ایسے رویا کرو میرے جد مظلوم کے غم میں جیسے ایک بوڑھی ماں کسی جوان پر ماتم کرتی ہے. آج اس جوان کا ماتم ہے کہ جس کے مرنے کے بعد حسین نے کہا علی الدنیا بعدک لفا, اے علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہے. علی اکبر تمہارے بعد ہم جی کے کیا کریں. یکجا چھری گلے پہ جو چلتی تو ٹھیک تھا. اللہ اکبر. یکجا گلی چھری گلے پہ جو چلتی تو ٹھیک تھا, یہ جان ان کے ساتھ نکلتی تو ٹھیک تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجلس کے بعد ماتم بھی ہوگا. میں پھر گزارش کر دوں کہ سعید الملت ہال کے سامنے سے, شیعہ کالج کے گیٹ کے سامنے سے یہ گاڑیاں ہٹا لیا کریں تاکہ ماتم کرنے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. بابا اس خواب کی تعبیر بتائیے. بابا میں نے خواب دیکھا, سر سے پاؤں تک زخموں میں چور, خون میں ڈوبے ہوئے, دشت بیابان میں آپ کھڑے ہیں, آپ کا بایاں بازو کٹ گیا, آپ کا داہنا بازو کٹ گیا. کہا علی اکبر وہ دشت بیابان کربلا کا میدان ہے.
علی اکبر وہ جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس ہے وہ میرے جسم پہ زخم میرے اصحاب ہیں جو کربلا میں مارے جائیں گے، وہ سعید ہیں، وہ جون ہیں، وہ حبیب ابن مظاہر ہیں، وہ عابس شاکری ہیں۔ کہا بابا وہ آپ کا بایاں بازو، کہا میرا 32 برس کا بھائی عباس، کہا بابا وہ آپ کا داہنا بازو۔ حسین کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، علی اکبر کا بازو تھاما، مقتل کی طرف چلے، کہنے لگے علی اکبر ارے آہستہ بولو، تمہاری ماں سن رہی تھی۔ علی اکبر آہستہ بولو میرے لال، ام لیلہ سن رہی ہے علی اکبر، علی اکبر وہ میرا بایاں بازو تم ہو میرے لال۔ بابا لسنا علی الحق، اے بابا ایک سوال کا جواب دے دیجئے بابا، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا اے میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا؟ کہا بابا پھر پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ پیشانی کو چوما، علی اکبر تم تو میرے نانا کی تصویر ہو میرے لال، خدا تمہارے شباب کو سلامت رکھے، خدا تمہارے شباب کو سلامت رکھے۔ کربلا کا میدان آیا، صبح عاشور، علی اکبر میرے لال آزاد ہو، میرے لال علی اکبر آزاد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میری بہن چاہتی ہے کہ تم آزاد ہو، میری بہن زینب چاہتی ہے کہ عاشور کے دن علی اکبر آزاد ہے۔ کہا بابا اپنی بہن کا خیال ہے بابا، بابا باعجاز امامت ایسا انتظام کیجئے بابا کہ خیمے میں آپ کی بہن سنے، مدینے میں صغرا سنے۔ لیجئے علی اکبر کی آواز اذان، خیمے میں زینب نے سنی، مدینے میں صغرا نے سنی۔ نماز صبح کا وقت تھا، صغرا کے ہاتھ میں وضو کا پانی، وہ ظرف، ایک مرتبہ آواز آئی اللہ اکبر، وضو کا ظرف پھینک دیا، دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پہ پہنچی، نانی ام سلمہ آگے بڑھی، اے صغرا کیا ہوا؟ کہا نانی لگتا ہے بھیا علی اکبر آ گئے۔ لگتا ہے بھیا علی اکبر آ گئے۔ کل سنیے گا میں آپ کی خدمت میں جناب صغرا کے مصائب عرض کروں گا۔ دھیرے دھیرے ساتھی مارے گئے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عباس کا خون میں ڈوبا ہوا عالم آ چکا، قاسم کی پائمال لاش آ چکی، اون و محمد کے جنازے آ چکے۔ لشکر یزید سے آواز آئی حسین کیا اب کوئی باقی نہیں رہا؟ کہا بابا سن رہے ہیں آپ بابا؟ بابا جوان بیٹا یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ بوڑھے باپ کو اس طرح سے تانے دیے جائیں۔ کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہو۔ بیٹے کا اصرار بڑھ رہا ہے، اصرار کرتے کرتے ایک مرتبہ جوان بیٹا باپ کے قدموں پہ گر گیا۔ حسین گھبرا کے کرسی سے اٹھ گئے، علی اکبر آج کے بعد میرے قدموں پہ سر نہ رکھنا، اے میرے بابا تم تصویر رسول ہو، اے میرے لال علی اکبر تم تصویر رسول ہو میرے لال، آج کے بعد قدموں پہ سر نہ رکھنا۔ ہاں علی اکبر جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو، جاؤ علی اکبر اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ ماں کے خیمے میں آئے، اماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اماں خدا حافظ اماں، اماں اجازت دیتی ہو اماں؟ کہا اے میرے لال جب امام وقت نے اجازت دے دی، جب بابا نے اجازت دے دی علی اکبر تو ہم روکنے والے کون ہوتے؟ کہ اماں قیامت کے دن بہت سرخ روح ہوگی اماں،
جب دادی پوچھیں گی اماں تو کہہ دینا اماں کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے بیٹے پہ قربان کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے بیٹے پہ قربان کر دیا۔ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ جناب ام لیلہ کے خیمے کے باہر آئے علی اکبر، حسین نے علی اکبر کا بازو تھام لیا، کہا علی اکبر ماں سے اجازت لینا آسان تھا علی اکبر، مگر ہم جانتے ہیں زینب اجازت نہیں دیں گی علی اکبر، علی اکبر ہمارے ساتھ چلو۔ علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھا، حسین علی اکبر کو لیے ہوئے زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی شہزادی زینب نے یہ منظر دیکھا، علی اکبر کو دیکھ کے کہنے لگیں علی اکبر مرنے کے لیے باپ کی سفارش لائے ہو بیٹا؟ مرنے کے لیے باپ کی سفارش لائے ہو علی اکبر؟ کہا پھوپھی اماں گلے دو ہیں، خنجر ایک ہے، یا ہم کو بچا لیجئے یا اپنے بھیا کو بچا لیجئے۔ خیمے کا پردہ اٹھایا، علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ اے علی اکبر اونو محمد تم پر قربان، تم میرے بھائی پر قربان۔ جوان بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا۔ مشکل ترین مسئلہ ہے حسین ابن علی کے لیے، اس سے زیادہ سخت ترین مسئلہ نہ آئے گا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے علی اکبر، کہا بابا جائیے خدا حافظ۔ کہا علی اکبر تم سدھارو، علی اکبر تم سدھارو۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے تھوڑی دور آگے چلے، آواز محسوس ہوئی کہ کوئی پکار رہا ہے، یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا۔ اے میرے لال علی اکبر آہستہ، اب جو پلٹ کے دیکھا عباس کے مرنے سے ٹوٹی ہوئی کمر۔ 57 برس کے حسین، 57 برس کے حسین، اے میرے لال آہستہ چلو۔ گھوڑے سے اترے، بابا کے پاس آئے، اے بابا جب رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ کہا علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو میرے لال، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، حسین کے جسم سے حسین کی روح جا رہی ہے۔ علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو میرے لال، تم نہ سمجھو گے علی اکبر۔ علی اکبر کاش تمہارا تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا۔ بس سنیے عزیزان محترم، میں علی اکبر کی جنگ نہیں بڑھوں گا، شہادت جناب علی اصغر افضل محل میں سن لیجئے گا۔ حسین ایک بلندی پر علی اکبر کی لڑائی دیکھتے رہے، ایک بلندی پر حسین کھڑے ہیں، خیمے کے دروازے پر فضہ کھڑی ہیں، مسلح پہ علی اکبر کی ماں، مسلح پہ علی اکبر کی ماں۔ اے پروردگار علی اکبر کو سلامت رکھ۔ لڑتے لڑتے ایک آواز آئی، بابا آخری سلام۔ حسین بلندی پہ گرے، فضہ خیمے کے دروازے پہ گری، علی اکبر کی ماں سجدے میں گر گئی۔ اے پروردگار میرے بچے کی خیر ہو۔ اللہ اکبر، جب کوئی پکارتا تھا حسین کو، سنیے گا عزیزان محترم، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہ علی اکبر کا ماتم ہے، یہ حسین کے جوان کا ماتم ہے۔ علی اکبر میرے لال، جب بھی کوئی شہید پکارتا تھا حسین کو، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین جاتے تھے، ایک ہاتھ سے لجام فرس تھامتے تھے، ایک ہاتھ سے شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے۔ حسین کی یہ شجاعت، یہ پورا منظر لشکر یزید کے سپاہی دیکھتے تھے۔
مگر اللہ اکبر جب علی اکبر نے پکارا، جب علی اکبر نے پکارا، 57 برس کا سن، 57 برس میں انسان بوڑھا نہیں کہلاتا۔ کربلا میں حسین پر ایک دن میں اتنے مصائب پڑے، اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے۔ مقتل کہتا ہے حسین 7 مرتبہ گرے، 7 مرتبہ اٹھے، مگر جب اس کے بعد اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ پائے۔ علی اکبر کے جنازے کی طرف ویسے چلے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ماں کی طرف چلتا ہے۔ چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں، ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے برائیں، بےتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئیں، ارے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پہ آئیں، ارے ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا، لے آئی جو بےتابی دل لاش پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے بڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر۔ اب بیت سنیے گا، اوپر کا دم، اوپر کا دم، اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ باپ دیکھتا رہا، علی اکبر ایڑیاں رگڑ کے مر گئے، چاہتے ہیں کہ لاش علی اکبر کو خیموں میں لے جائیں، طاقت جواب دے گئی، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ کیا کیفیت ہے حسین کی؟ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بس عزیزان محترم، 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ بنی ہاشم کے بچوں کے سہارے سے لاش علی اکبر اٹھا کے خیمے میں لے آئے، بیویوں نے گریہ کیا، سب آ گئے، علی اکبر کی ماں نہیں آئی۔ کہا بہن زینب ذرا جا کے دیکھو ام لیلہ کہاں ہیں۔ جناب زینب جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئیں، اے بھابی جان، خدا کسی ماں کو یہ جملہ نہ سنائے، اے بھابی جان چلیے جوان بیٹے کا جنازہ آ گیا۔ جناب ام لیلہ اٹھیں، خیمے کی تناب سے بائیں جانب ٹکرائیں، دائیں جانب ٹکرائیں، کبھی پیچھے ٹکرائیں۔ زینب گھبرا گئی، اے بھابی جان یہ کیا عالم ہے؟ کہا اے زینب، اے زینب ہم کیا بتائیں، علی اکبر کے بعد ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے شہزادی علی اکبر کے بعد زینب نے بازو تھاما، اللہ اکبر، لاش علی اکبر کے پاس لے آئیں۔ اے بھابی جان آپ کے بیٹے کا جنازہ۔ خاموش کھڑی اکبر کی ماں دیکھتی رہیں، کہا سب خیمے سے چلے جائیں، سب خیمے سے چلے جائیں، مجھے میرے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں۔ پورا خیمہ خالی ہو گیا، صرف آقا حسین رہ گئے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی، اے والی اس وقت آپ بھی چلے جائیے۔ بس ماں رہے اور علی اکبر رہے۔ حسین سر کو جھکائے ہوئے باہر آ گئے، بڑی دیر گزر گئی،
آقا حسین نے شہزادی زینب سے کہا اے بہن ذرا جا کے دیکھو تو ماجرا کیا ہے۔ اب جو شہزادی زینب آئیں، دیکھا جناب ام لیلہ کے چہرے پر علی اکبر کا خون تھا، سینے پہ علی اکبر کا خون تھا، ہاتھوں پہ علی اکبر کا خون تھا۔ کہے بھابی جان یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا بہن منت مانی تھی